بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نہیں آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 33 موت کا تعاقب کا تیسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر کسی نے اس جزیرے پر میرے جانے کے بعد بھی کسی بے گناہ یا گناہگار انسان کو قربان کیا، میں اپنی طاقت سے اس جزیرے کو آگ لگا دوں گا۔ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں جہاں اور جس وقت چاہوں آگ لگا دوں۔ میں پہلے روز ہی تمہیں اپنی طاقت سے اپنا غلام کر سکتا تھا، اگر میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ شاید تم خود ہی سمجھ جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں اپنی کرامت دکھاؤں گا جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور یقین کرو گے، پھر تم سیدھے رستے پر آ جاؤ گے اور تمہیں میرے دیوتا ہونے کا اعتبار آ جائے گا۔ کیا تم لوگ وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد تم کبھی کسی انسان کی قربانی نہیں دو گے؟ سب عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اے عظیم دیوتا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی اس جزیرے پر کسی انسان کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ امبر نے ملکہ فولانی کی طرف توجہ دے کر کہا، ملکہ فولانی، کیا تم بھی وعدہ کرتی ہو کہ اس جزیرے پر پھر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوگا؟ ملکہ نے امبر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں قسم کھا کر وعدہ کرتی ہوں کہ اس جزیرے پر آج کے بعد پھر کبھی کسی انسان کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین آ گیا۔ شکنتلا آگے آؤ۔ شکنتلا جلدی سے آگے آ گئی۔ امبر نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ فولانی نے کہا، اس عورت کو ہم نے جزیرے کے ساحل پر پڑا ہوا پایا۔ اس کا جہاز غرق ہو گیا تھا اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں تک پہنچی تھی، پھر تم نے اسے اپنی کنیزوں میں شامل کر لیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم جس عورت کو پکڑ کر لاتی اسے غلام یا کنیز بنا لیتی، اس کی سزا تمہیں ملنی چاہیے۔ ملکہ فولانی نے ہاتھ باندھ کر کہا، رحم، اے عظیم دیوتا، مجھ پر رحم کرو۔ امبر نے گرج کر کہا، تم نے بڑے ظلم کیے ہیں، تمہیں سزا ضرور ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ جب تک میں اس جزیرے میں ہوں تمہارے گلے میں زنجیر ڈال کر مندر والی اس جھونپڑی میں بکری کی طرح باندھ کر رکھا جائے گا جہاں مجھے باندھا گیا تھا۔ امبر نے جلادو کو حکم دیا کہ ملکہ فولانی کو لے جا کر مندر والی جھونپڑی میں بند کر دیا جائے۔ امبر کا حکم مان لیا گیا اور فولانی کو جھونپڑی میں بند کر دیا گیا۔ بہار کا موسم آنے کو تھا اور بارشیں شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ملکہ فولانی کو بخار ہو گیا اور امبر کے حکم پر ایک بادبانی کشتی تیار ہونے لگی۔ جزیرے پر بارشوں کا موسم لمبا ہو گیا، ہر وقت آسمان پر بادل چھائے رہتے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بارش ہو جاتی۔ یہ وہاں کا برسات کا موسم تھا۔ ملکہ فولانی اب امبر کی بڑی خیرخواہ بن گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ برسات کا موسم کم سے کم 4 ماہ تک ضرور رہتا ہے۔ امبر کے لیے انتظار کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ سمندر میں بھی بڑا طوفان تھا، بڑی بڑی لہریں اٹھ کر ساحل سے ٹکراتی رہتی۔ شکنتلا بھی بڑی بےتابی سے موسم کے پرسکون ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ بادبانی کشتی کو ایک بڑے گنجان درخت کے نیچے چھپا دیا گیا تھا۔ ایک رات ملکہ فولانی بڑی سخت بیمار ہو گئی، اسے اس قسم کا بخار ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا۔ جزیرے کی جنگلی عورتوں کے خیال میں ان کی ملکہ اب مرنے والی تھی، کیونکہ جزیرے میں آج تک جس کسی کو بھی اس قسم کا بخار ہوا تھا وہ کبھی زندہ نہیں بچا تھا۔ امبر نے ملکہ کی حالت دیکھی تو شکنتلا سے کہا وہ جزیرے کے جنگل میں جا کر بیر بوٹی کے پھول لے آئے۔ شکنتلا اسی وقت کچھ عورتوں کو ساتھ لے کر جنگل میں گئی اور بیر بوٹی کے سرخ پھول چن کر لے آئے۔ امبر نے ان پھولوں کو گرم پانی میں بھگو کر اس کا عرق نکالا اور اس کے قطرے ملکہ کے حلق میں ٹپکائے۔ ساری جنگلی عورتیں بڑی حیرانی سے امبر کو علاج کرتا دیکھ رہی تھیں۔ عرق کے ٹپکائے جانے کے ساتھ ہی ملکہ کا سانس درست ہو گیا اور بہار کی شدت بھی کم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ ہوش میں آ گئی۔ امبر نے ان تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں سمجھایا کہ آئندہ جب کسی کو اس قسم کا بخار ہو تو اس کا علاج بیر بوٹی کے عرق سے کیا جائے۔ ملکہ امبر کی عقل مندی سے بے حد متاثر ہوئی۔ اس نے کہا، امبر، اگر تم ہمارے جزیرے پر رہ جاؤ تو یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا کر رکھیں گے۔ امبر نے کہا، ملکہ فولانی، میرے کچھ فرض ہیں جو میں نے ابھی جا کر پورے کرنے ہیں۔ مجھے شکنتلا کو اس کے خاوند کے پاس پہنچانا ہے، جاپان میں اپنی ایک بہن ماریا اور بھائی ناگ سے جا کر ملنا ہے۔ انسان کا جو فرض ہے وہ اسے سب سے پہلے پورا کرنا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں اگر دنیا کے عیش و آرام بھی ملتے ہوں تو چھوڑ دینے چاہیے۔ ایسا آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا جو دنیا کے عیش تو سارے کرتا ہے مگر فرض ایک بھی ادا نہیں کرتا، اس لیے مجھے معاف کیا جائے۔ میں اس جزیرے میں بیٹھ کر خود کو آرام کی زندگی بسر کرتے نہیں دیکھ سکتا جب تک میرے بھائی اور بہنیں تکلیف میں زندگی بسر کر رہے ہوں۔ ملکہ نے کہا، شاباش ہے تم
پر اے نیک دل اور فرشناس انسان، تم جتنے بہادر ہو اتنے ہی ذمہ دار اور اچھے انسان بھی ہو، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ اگر کبھی تم یہ سمجھو کہ تم نے اپنے سارے فرض ادا کر لیے ہیں تو پھر اس جزیرے میں آ کر زندگی کے کچھ سال ضرور بسر کرنا۔ امبر نے کہا فلانی، میں نے زندگی میں کبھی کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، میں نے آج تک جس سے وعدہ کیا اسے پورا کیا ہے۔ انسان وہی اچھا ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر کبھی مجھے زندگی میں وقت ملا تو اس جزیرے پر ضرور آؤں گا۔ اس رات ملکہ نے اپنی سے حجاب ہونے کی خوشی میں ایک زبردست دعوت دی۔ جزیرے کی تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ملکہ فلانی نے امبر سے پوچھا، بھائی اگر برا نہ مانا تو کیا میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ امبر سمجھ گیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں ملکہ ضرور پوچھو، لیکن میں جواب دینے کا وعدہ نہیں کرتا۔ ملکہ نے کہا، تمہارے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی ہے کہ تم پر موت کا ہاتھ اثر نہیں کرتا؟ تم زندہ رہتے ہو، تمہیں زخم نہیں لگتا اور تلوار تیر تم پر بے اثر ہو جاتے ہیں۔ امبر نے کہا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن اگر تم ضد کرو گی تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ایک گہرا راز ہے، ایک ایسا راز جسے میں کبھی کسی پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ملکہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن امبر نے اسے اپنا راز بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، کاش تم مجھے بھی اپنے راز میں شریک کر سکتے، کاش میں بھی تمہاری طرح غیر فانی ہو سکتی۔ امبر بولا، یہ خدا کی مرضی ہے اور خدا کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ طاقت خدا نے مجھے اپنے آپ دی۔ میں اسے نہ آگے کسی کو دے سکتا ہوں اور نہ اپنے سے اسے الگ کر سکتا ہوں۔ ہاں، نہ تمہیں ضرور کہوں گا کہ اگر انسان نیک ہو جائے، اپنا فرض ایمانداری سے ادا کرے تو موت کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم نے بڑے ظلم کیے ہیں، تم خدا سے توبہ کیا کرو، ہو سکتا ہے خدا ایک دن تمہیں معاف کر کے میری طرح تمہیں بھی طاقت عطا کر دے۔ پھر امبر نے پوچھا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس جزیرے میں کب سے ملکہ بن کر حکمرانی کر رہی ہو؟ یا تم اس جزیرے میں پیدا ہوئی تھی، یا تم بھی کسی جہاز کے غرق ہونے کے بعد اس جزیرے کے ساحل پر آنے لگی تھی؟ ملکہ فلانی نے ایک گہرا سانس لیا اور جیسے اپنے خیالوں میں گم ہو گئی ہو، پھر سر اٹھا کر کہنے لگی، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میری ماں جس جہاز میں سفر کر رہی تھی اسے طوفان نے آن گھیرا تھا۔ وہ جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ میری ماں کسی طرح کشتی میں بیٹھ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ کئی روز تک کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی رہی۔ پھر ایک بہت بڑی لہر نے اسے اٹھا کر اس جزیرے پر پھینک دیا۔ میں چھوٹی سی تھی، مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ جہاز ڈوب گیا، میں ماں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئی۔ پھر اس جزیرے پر کبھی کوئی جہاز نہیں آیا اور یہاں سے نکل کر واپس جانا مشکل تھا۔ پھر میری ماں ایک روز مر گئی۔ میری پرورش یہاں کے ایک جنگلی عورت نے کی۔ وہ بڑی جابر قسم کی عورت تھی۔ اس نے مجھے بھی اپنے جیسا ظالم اور جابر بنا دیا۔ مر گئی اور میں نے یہاں عورتوں کو ملا کر ایک فوج بنائی۔ ان عورتوں کو جو قد کاٹ کی بڑی اونچی لمبی تھی، لڑنا سکھایا، ان کے آدمیوں کو جزیرے کے دوسرے حصے کی طرف نکال دیا اور میں یہاں کی ملکہ بن گئی۔ امبر نے پوچھا، تمہارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم یہاں سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں جانے کی کوشش کرو اور وہاں جا کر ایک شریف اور نیک دل عورت کی طرح اپنے بچوں میں زندگی بسر کرو؟ ملکہ بولی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، میں ساری دنیا میں اکیلی تھی۔ میں اگر یہاں سے نکل جانے کی کوشش بھی کرتی تو کس طرف جاتی، کس کے گھر جاتی، کس ملک میں، کس شہر میں جاتی؟ مجھے یہاں رہنا ہی تھا، میں یہیں ہو کر رہ گئی۔ یہاں مجھے جابر عورت نے جس قسم کی تربیت دی میں ویسے ہی بن گئی۔ میری ماں ایک نیک دل عورت تھی، لیکن جس نے میری پرورش کی وہ ایک ظالم اور سنگ دل عورت تھی۔ اگر کوئی اچھی عورت میری تربیت کرتی تو میں شاید ایک اچھی عورت ہوتی۔ امبر نے کہا، تم نے ٹھیک کہا ملکہ فلانی، انسان کی تربیت ہی اسے اچھا یا برا بناتی ہے۔ بہرحال اب مجھے خوشی ہے کہ تم ایک اچھی عورت بن گئی ہو اور تم نے ظلم سے توبہ کر لی ہے۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر جہاں بھی ہوں گا یہ سوچ کر خوش ہوا کروں گا کہ دور سمندروں میں میری ایک ایسی بہن رہ رہی ہے جو نیک دل عورت ہے، اچھی عورت ہے۔ ملکہ فلانی نے حسرت سے کہا، کاش میں اتنی خوش قسمت ہوتی کہ تم جیسا بھائی میرے پاس رہ سکتا۔ امبر نے کہا، نہیں ملکہ، یہ تقدیر کا چکر ہے، مجھے یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ اگر میں یہاں رہ سکتا تو ضرور رہتا، لیکن جیسا کہ میں تمہیں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میرا فرض مجھے بلا رہا ہے اور میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ اپنے آرام کے لیے اپنے انسانی فرض کو بھول جاؤں۔ مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں رات گہری ہوتی گئی۔ ملکہ کو نیند آنے لگی، وہ سو گئی۔ امبر واپس اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد موسم
موسم کھل گیا، برسات گزر گئی، گہرے نیلے آسمان پر سورج چمکنے لگا۔ امبر کے لیے سفر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے تیاریاں شروع کر دی اور کشتی میں تمام ضروری سامان رکھ دیا گیا۔ دوسرے روز منہ اندھیرے وہ اس جزیرے سے روانہ ہونے والا تھا۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہوا یہ کہ دوپہر کو دور سے کسی بادبانی جہاز کے مزدور نظر آئے۔ اس جزیرے پر کئی سالوں کے بعد یہ بادبانی جہاز نظر آیا تھا۔ جزیرے کی ساری عورتیں ساحل پر آ گئی اور جہاز کو ساحل کی طرف آتے دیکھ کر تکنے لگی۔ ملکہ نے امبر کو ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے ایک ٹیلے پر کھڑی ہو کر بڑی غور سے جہاز کو قریب آتے دیکھنے لگی۔ امبر، یہ ایک عجیب بات ہے، یہ جزیرہ عام سمندری رستوں سے بالکل پرے ہٹ کر ہے۔ یہاں کبھی کوئی تجارتی جہاز نہیں آیا، پھر یہ جہاز کون سا جہاز ہو سکتا ہے؟ امبر نے کہا، کہیں یہ بحری ڈاکو کا جہاز تو نہیں؟ ملکہ بحری ڈاکو کے جہاز کا نام سن کر ایک بار تو کانپ گئی، کیونکہ اس کی عورتوں کی فوج بحری ڈاکو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بحری ڈاکو بڑے جفاکش اور طاقتور ہوتے تھے، وہ جس جزیرے پر حملہ کرتے اسے اجاڑ اور ویران کر کے رکھتے تھے۔ ملکہ نے کہا۔ امبر نے ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے ملکہ، اگر بحری ڈاکو کا جہاز ہے تو پھر کیا ہوا، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ان ڈاکو نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں اکیلا ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر ڈالوں گا اور ان کے جہاز کو آگ لگا دوں گا، تم اس جہاز کو قریب تو آ لینے دو۔ اچانک ملکہ کو خیال آیا کہ امبر کو تو کوئی بھی شخص ہلاک نہیں کر سکتا، جبکہ یہ جسے چاہے مار سکتا ہے۔ ملکہ کو کافی تسلی ہوئی، اس نے جہاز کے بادبانوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جہاز پر بحری ڈاکو کا خوفناک جھنڈا نہیں ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز بحری ڈاکو کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے جہاز پر سیاہ رنگ کا پرچم ضرور ہوتا ہے جس پر کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان بنا ہوتا ہے۔ امبر بولا، پھر یہ جہاز کس کا ہے؟ اب جہاز سمندر کی لہروں پر بہتا ساحل کے بہت قریب آ چکا تھا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ جہاز پر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی سواری نقشے پر نظر آ رہی تھی اور نہ کوئی جہازی ملاح ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جہاز اپنے آپ بہا چلا آ رہا ہے۔ ملکہ نے کہا، یہ کوئی جادو کا جہاز معلوم ہوتا ہے، اس پر ایک بھی انسان چلتا پھرتا دکھائی نہیں دے رہا۔ دیوتا معاف کرے، یہ بھوتو کا جہاز تو نہیں ہے؟ امبر بھی بڑے غور سے جہاز کو جزیرے کی ساحل پر آتے دیکھ رہا تھا۔ جہاز بالکل ویران لگ رہا تھا، عرشے پر نہ کوئی آدم نہ آدم ذات۔ یا خدا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جزیرے کی ساری عورتیں جہاز کو تک رہی تھیں۔ جہاز زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا بادبانی جہاز تھا جو عام طور پر قریب کے بندرگاہوں کے درمیان تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ چھوٹا سا جہاز ساحل پر آن لگا۔ اب ہر کوئی اس جہاز پر جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، کیونکہ جہاز کے بادبان پھٹے ہوئے تھے اور سمندر کی ہوا میں ڈراؤنے انداز میں لہرا رہے تھے۔ امبر سب سے پہلے جہاز پر جا کر سوار ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ جہاز پر تجارت کا سامان کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں ایک اور شے تھی جس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ امبر اور فلانی نے جہاز کا کونا کونا چھان مارا، انہیں سوائے ادھر ادھر بکھری ہوئی ہڈیوں کے اور کچھ نہیں ملا۔ یہ ہڈیاں انسانی ہڈیاں تھی، کچھ انسانی کھوپڑیاں بھی تھی جو کپتان کے کیبن کے عقبی کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہڈیاں کن کی ہیں؟ اگر یہ ملاحوں کی ہڈیاں ہیں تو انہیں کس نے قتل کیا؟ اگر یہ لوگ سارے قتل ہو گئے تو کپتان کی لاش ابھی تک کئی سالم کیوں پڑی ہے؟ اس قسم کی باتیں وہ سوچتے ہوئے جہاز سے نیچے اتر آئے۔ ملکہ اور امبر نے اعلان کر دیا کہ رات کو جہاز کے اوپر کوئی نہیں جائے گا۔ ویسے جہاز جہاں کھڑا تھا وہاں کچھ جنگلی عورتوں کا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ امبر ایک رات چھوڑ کر اس جزیرے سے رخصت ہو رہا تھا، وہ اپنے جھونپڑے میں جا کر سو گیا۔ اس نے کشتی پر ضرورت کی تمام چیزیں جمع کر دی تھی۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ اس پرسرا جہاز کو ہی کیوں نہ اپنے سفر کے لیے استعمال کرے۔ پھر اس نے یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ خدا جانے یہ جہاز کہیں منحوس ہی نہ ہو، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ جہاز کتنی دیر تک چل سکے گا۔ ویسے بھی اتنے بڑے جہاز کو سنبھال کر چلانا 2 آدمیوں کے لیے بڑا مشکل تھا۔ امبر سو گیا، ملکہ بھی اپنے جھونپڑے میں خواب و خرگوش میں گم ہو گئی۔ رات چاندنی تھی، چاند جزیرے پر اپنی روشنی پھیلا رہا تھا۔ بادبان کے اڑنے اور پھڑپھڑانے سے بڑی ڈرونی آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ پہرا دینے والی عورتیں بے سدھ ہو کر سو رہی تھی، انہیں اپنے تن بدن کی بھی ہوش نہیں تھی۔ صرف ایک عورت جس کا دل کمزور تھا جاگ رہی تھی۔ یہ جنگلی عورت ساحل کی ریت پر لیٹی بڑے غور سے بادبانوں کے پھڑپھڑاتے کپڑے کو تک رہی تھی۔ جہاز سمندر میں ایک بہت بڑے بھوت کی طرح کھڑا تھا۔ ویران جہاز کا خیال اس کے ذہن کو پریشان کر رہا تھا۔ اسے کسی وقت یوں لگتا جیسے جہاز میں کوئی عجیب سی بلا باہر نکلی ہے اور رسی کی سیڑھی پر سے اتر کر اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ عورت اگرچہ جنگلی عورتوں کے ساتھ رہتی تھی مگر اس کا دل بڑا کمزور اور نازک تھا۔ وہ اکثر ڈر جایا کرتی تھی۔ جہاز کو تکتے تکتے اسے نیند آنے لگی، اس پر غنودگی چھا گئی اور وہ سو گئی۔ ٹھیک اس وقت جب اسے نیند آئی، جہاز کے عرصے پر سچ مچ ایک عجیب و غریب سی بلا نمودار ہوئی۔ اس بلا کی شکل افریقہ کے بدمانس سے ملتی جلتی
ہوتی تھی، مگر اس بدمانس کا سر بہت چھوٹا، کندھے بے حد چوڑے اور سیاہ بالوں کے جنگل سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ ریچھ کی طرح جھکا ہوا تھا، اندھیرے میں اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ یہ بدمانس چپکے سے جہاز کی سیڑھیاں نیچے اتر کر ساحل پر آ گیا، ایک بہت بڑے گوریلے کی طرح آگے جھک کر لمبے لمبے بازو لہراتا دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ کے بازو اتنے لمبے تھے کہ لمبی لمبی تیز ناخنوں والی انگلیاں زمین کو چھو رہی تھیں۔ اس نے ایک جگہ کھڑے ہو کر جھکے جھکے ان جنگلی عورتوں کو دیکھا جو جزیرے کی گرم چاندنی رات کی ٹھنڈی ہواؤں میں مست نیند سو رہی تھی۔ جنگلی عورتوں کے تیر کمان ان کے پاس ہی ریت پر پڑے تھے۔ اچانک اپنا ایک لمبا ہاتھ بڑھا کر اس بدمانس نے سوئی ہوئی ایک جنگلی عورت کے منہ پر رکھ دیا۔ شاید اس نے عورت کا منہ بند کر دیا تھا۔ اس نے اتنے زور سے اس کا منہ بند کیا کہ جنگلی عورت طاقتور ہونے کے باوجود منہ سے ایک آواز بھی نہ نکال سکی۔ وہ صرف ایک بار تڑپ کر رہ گئی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ کالے بدمانس نے بے ہوش جنگلی عورت کو ایک کھلونے کی طرح اٹھایا، اپنے کندھوں پر ڈالا اور باری باری قدم اٹھاتا جہاز کی طرف آ گیا۔ جہاز کے پاس آ کر اس نے رسی کی سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جزیرے کے ساحل پر کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ ان میں سے جہاز کی کالی بلا ایک عورت کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ بدمانس جہاز کے اوپر جا کر جنگلی عورت کو کپتان کے کیبن میں لے آیا۔ بے ہوش عورت کو اس نے ایک کونے میں پھینک دیا، پھر کپتان کی لاش کو اٹھایا اور رشے پر جا کر اسے سمندر میں پھینک دیا۔ کپتان کی لاش سمندر میں ڈوب گئی۔ بدمانس نے واپس کیبن میں آ کر بے ہوش جنگلی عورت کو جھک کر دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کے لمبے لمبے چھریوں جیسے ناخوں سے عورت کی گردن کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ گردن میں سے خون کا فوارہ چھوٹا تو بدمانس نے اس پر اپنا منہ رکھ دیا اور لمبے لمبے گھونٹ خون کے پینے لگا۔ بلکہ اندر ہی اندر اس نے جنگلی عورت کے جسم کا سارا خون پی لیا۔ عورت مر چکی تھی اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ خون پینے کے بعد بدمانس نے مری ہوئی جنگلی عورت کی رانوں اور بازوں کا بڑا بڑا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا اس نے جنگلی عورت کی باقی بچی لاش کو اٹھایا اور جہاز کی پچھلی طرف لا کر سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر کی لہریں لاش کو بہا کر گہرے پانیوں میں لے گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر بدمانس نے خوشی سے اپنے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارے۔ اس طرح کرنے سے ڈھول جیسی آواز پیدا ہوئی۔ پھر وہ بھاگ کر جہاز کی نچلی منزل میں گیا اور اندھیری راہداری میں کہیں غائب ہو گیا۔ جزیرے پر رات کا اندھیرا صبح کے اجالے میں بدلنے لگا، ستارے باند پڑ گئے، چاند مغرب کی طرف جھک گیا۔ ساحل کی ریت پر سوئی ہوئی جنگلی عورتیں ایک ایک کر کے اٹھنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک عورت غائب ہے۔ اس عورت کو جگہ جگہ تلاش کرنے کے بعد بھی جب ناکامی ہوئی تو وہ باغی باغی اپنی ملکہ کے پاس آئی اور اسے عورت کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ ملکہ اس وقت امبر کی جھونپڑی میں آ گئی، امبر کو جگا کر بتایا کہ اس طرح سے ایک عورت غائب ہو گئی ہے اور تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں مل رہی۔ امبر بڑے پریشان ہو، اس نے کہا وہ کہاں جا سکتی ہے، اسے جزیرے میں تلاش کیا جائے، وہ ضرور جنگل میں کسی جگہ کھو گئی ہوگی۔ ملکہ نے کہا یہ ناممکن ہے، ہماری عورتوں میں سے کوئی جنگل میں آج تک نہیں کھویا، تمام عورتیں جنگل کے چپے چپے سے واقف ہیں، ان کے جنگل میں جا کر گم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امبر نے سر کھجاتے ہوئے کہا پھر وہ کہاں گم ہو سکتی ہیں، کہیں آدھی رات کو وہ سمندر میں تو نہیں ڈوب گئی، گرمی سے گھبرا کر نہانے گئی ہوں اور سمندر کی لہریں اسے بہا کر لے گئی ہوں۔ ہماری عورتیں بڑی تیز اور ماہر تیراک ہیں، وہ طوفان میں بھی سمندر تیر کر پار کر سکتی ہیں، ایسا پرسکون سمندر تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ امبر نے کہا تو پھر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ ملکہ بولی یہی تو میں حیران ہوں۔ بہرحال امبر نے ملکہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر جزیرے کے جنگل میں عورت کی تلاش شروع کر دی۔ صبح سے شام تک جنگل کو چھان مارا مگر جنگلی عورت نے نہ ملنا تھا اور نہ ملی۔ یہ ایک رات میں عجیب معاملہ وہاں پیدا ہو گیا تھا۔ اس گم ہو جانے والی عورت کی بڑی بہن غمگین تھی اور اپنی بہن کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی۔ رخصتی ملتوی کر دی گئی اور شکنتلا سے کہا کہ وہ 2 روز بعد وہاں سے جائیں گے۔ دوسرے روز رات کو جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو رات کے سناٹے میں وہی سیاہ خونی بدمانس جہاز کی عرصے پر نمودار ہوا۔ یہ تو کسی عورت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ویران اسیبی جہاز میں ایک بلا رہتی ہے جو عورت کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ وہ ساری عورتیں دن بھر کی تھکی ماندی بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ بدمانس نے جہاز کے عرصے پر سے اٹھ کر نیچے ریت پر سوئی ہوئی عورتوں کو دیکھا اور اپنی لال لال انگارہ بنی آنکھوں کو نچاتا رسی کی سیڑھیاں پر پاؤں رکھتا در در نیچے ریت پر اتر آیا۔ لمبے لمبے دبے پاؤں رکھتا ہوا وہ پاس ہی سوئی ہوئی پیاری جنگلی عورت کے پاس آ کر جھک گیا اور اپنی لال لال ہونی آنکھوں سے غور سے تکنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ عورت بے سدھ ہو کر سوئی ہے تو اس نے اپنا وہی پرانا ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ اس نے عورت کے منہ پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ
ہاتھ رکھا، سرہانے کی طرف رکھ کر دبایا۔ جنگلی عورت نے آنکھیں کھول دی مگر اس کا منہ اتنے زور سے بند کیا گیا تھا کہ وہ ایک آواز تک نہ نکال سکی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا، اس کی آنکھیں باہر کو بلائیں۔ اپنے اوپر جھکے ہوئے خوفناک چہرے والے بدمانس کو دیکھ کر دہشت سے اس کا خون خشک ہو گیا۔ بدمانس نے اپنا ہاتھ اور زیادہ دبایا، عورت کا جسم تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ بدمانس نے مردہ عورت کو کندھے پر اٹھایا اور اسے لے جا کر جہاز کے اوپر رشے پر آ گیا۔ یہاں اس نے اس عورت کو بھی پہلی عورت کے ساتھ زمین پر لٹا دیا، اس کی گردن کاٹ دی۔ رگ کٹ جانے کی وجہ سے خون ابلنے لگا۔ بدمانس نے کٹی ہوئی رگ پر اپنا منہ رکھا اور لپ لپ کر کے اس کا خون پینے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس نے عورت کے جسم کا سارا خون پی لیا، پھر اس نے عرشے کے تختے پر گرے ہوئے خون کو بھی صاف کر دیا۔ مردہ عورت کا تھوڑا سا گوشت کھانے کے بعد اسے اٹھا کر سمندر میں پھینکا اور خود جہاز کے نچلے حصے میں جا کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلے روز جب معلوم ہوا کہ ایک عورت اور گم ہو گئی ہے تو وہاں امبر اور ملکہ نے تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ گم ہونے والی دوسری عورت کو آخری بار کس نے دیکھا تھا۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رات پر سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسری عورت نے کہا، رات سونے سے پہلے اس نے میرے ساتھ باتیں کی تھی۔ تیسری عورت بولی، وہ بالکل تندرست اور خوش و خرم تھی، اسی لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر لی ہو۔ ہمارے ہاں آج تک کبھی کسی عورت نے پریشان ہو کر اپنی زندگی کو ختم نہیں کیا، ہمارے جزیرے پر کبھی کوئی عورت پریشان نہیں ہوئی۔ امبر نے کہا، پھر یہ کیا چکر ہے، یہ عورتیں کہاں گم ہو رہی ہیں؟ غضب خدا کا، ہر روز ایک عورت گم ہو رہی ہے۔ ملکہ نے کہا، یہی تو میں پریشان ہوں، معلوم ہوتا ہے دیوتا ہمارے جزیرے پر اپنا قہر نازل کر رہے ہیں۔ امبر نے جھٹ ملکہ کو جواب دیا، فلانی ایسا کبھی نہیں سوچنا، دیوتاؤں کو اس جزیرے پر اپنا قہر نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دیوتا اس بات میں دلچسپی نہیں لیا کرتے۔ ملکہ نے کہا، تو پھر تم ہی بتاؤ امبر کہ میری جنگجو ذیلیں عورتیں کہاں گم ہو رہی ہیں، انہیں کون اٹھا کر لے جا رہا ہے؟ امبر کا ماتھا ٹھنکا، اس نے کہا، ہاں تم نے ٹھیک یاد دلایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس جزیرے میں رہنے والا کوئی شیر رات کو چپکے سے آتا اور ایک عورت کو اٹھا کر لے جاتا؟ ملکہ نے کہا، لیکن ایسی حالت میں ریت پر اس کے پاؤں کے نشان تو ضرور ہونے چاہیے، مگر ریت پر اس کے پاؤں کے نشان نہیں ہیں۔ امبر نے ساحل پر جا کر غور سے ریت کو دیکھا، وہاں سوائے عورتوں کے پاؤں کے نشان کے اور کوئی نشان نہیں تھا۔ اصل میں بدمانس کے پیروں کے نشان صبح اٹھ کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے والی عورتوں کے پاؤں کے نشان کے ساتھ گم ہو گئے تھے۔ امبر نے کہا، یہاں تو کسی شیر یا ریچھ کے پاؤں کے نشان نہیں ہیں، اور اگر ہوں گے بھی تو تمہاری بیوقوف عورتوں نے انہیں مٹا دیا ہوگا، لیکن ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بلا اس جزیرے میں موجود ہے جو عورت کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ ملکہ سوچ میں پڑ گئی، لیکن امبر، مجھے اس جزیرے پر حکمرانی کرتے سالہ سال گزر گئے ہیں، کبھی آج تک اس جزیرے پر ایسی بلا نے حملہ نہیں کیا، پھر آج یہ بلا 7 سمندر پار کہاں سے آ گئی ہے؟ امبر نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے ملکہ، سمندر میں عجب قسم کے جانور رہتے ہیں، طوفان کے بعد کسی وقت بھی کسی سمندر سے کوئی جانور نکل کر باہر آ سکتا ہے۔ ملکہ بولی، مگر ایسا چلاک جانور کون ہو سکتا ہے جو نہ تو پاؤں کے نشان چھوڑتا ہے، نہ آواز نکالتا ہے اور چپکے سے ایک عورت کو اٹھا کر لے جاتا ہے؟ ملکہ کے سوال پر امبر بھی سوچ میں پڑ گیا کہ ملکہ سچ کہتی ہے، ایسا جانور اس دنیا میں کون سا ہو سکتا ہے جو نہ آواز پیدا کرے اور نہ پاؤں کے نشان چھوڑے اور ایک نہ ایک عورت کو شکار کر کے لے جائے؟ ایسا تو آدم ہو شیر بھی نہیں کیا کرتے، نہ جنگلی ریچھ اتنی چلاکی سے شکار کرتے ہیں، پھر یہ چکر کیا ہے؟ امبر کا دماغ بھی جواب دے گیا۔ اچانک امبر کو خیال آیا کہ جہاز پر چل کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں جہاز پر ہی تو کوئی کام نہیں کر رہا۔ اس نے ملکہ فلانی کو ساتھ لیا اور جہاز کی سیڑھیاں چڑھ کر عرشے پر آ گیا۔ دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی، ہر طرف روشنی ہوئی تھی۔ یکا ملکہ نے چونک کر کہا، ادھر دیکھو امبر، خون۔ امبر لپک کر ملکہ کی طرف گیا تو اسے عرشے کے تختے پر تازہ جمے ہوئے خون کے چوڑے چوڑے 2-4 دبے نظر آئے۔ اس نے دبوں کو انگلی سے مل کر دیکھا، یہ تازہ خون تھا۔ وہ ملکہ کی طرف اور ملکہ اس کی طرف پریشانی سے اور حیرانی سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے تو یہ خون اپنی ہی عورت کا لگتا ہے۔ امبر نے کہا، میرے ساتھ جہاز کے کیبن میں آؤ۔ جہاز کے کیبن میں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ کپتان کی لاش غائب ہے، اور وہاں بھی فرش پر خون کے کچھ دبے بکھرے ہوئے تھے، مگر یہ خون زیادہ پرانا تھا۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ کسی نے ان عورتوں کو جہاز پر لا کر قتل کر دیا، مگر سوال یہ ہے کہ قاتل کون ہے اور جہاز پر کہاں چھپا ہوا ہے؟ انہوں نے جہاز کا ایک ایک کونا چھان مارا، مگر ان کو قاتل بدمانس کا نشان کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ ناکام ہو کر جہاز سے نیچے اتر آئے۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس جہاز کو آگ لگا دینی چاہیے۔ ملکہ نے کہا، اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں کل صبح جہاز پر جا کر ایک بار پھر پوری تسلی لینی چاہیے، قاتل ضرور اسی جہاز میں کسی جگہ چھپا ہوا ہے۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔